بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لچے کو، میں خورشید احمد ہوں۔ تو دوستو، میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کبھی کسی بھی قسم کی تنقید سے بد دل مت ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کام کا ارادہ کریں یا کوئی بھی آپ کام کرنا چاہیں یا کسی بھی منزل کی طرف آپ بڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اسلام بھی ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ جو اپنے مخلص ساتھی یا مخلص دوست یا گرانے قبیلے والے ہوتے ہیں ان سے مشورہ کرنا تو ضروری ہوتا ہے۔ مشورہ کریں اور پھر توکل اللہ اس کام کو شروع کر دیں، یعنی اللہ پر توکل کریں اور وہ کام شروع کر دیں، اور نیک لوگوں سے مشاورت جو ہے یہ ضروری ہے۔ تو اسی سلسلے میں میرا ایک اپنا بھی تجربہ ہے کہ میں نے ابھی جیسے یہی اس یوٹیوب چینل کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو یہ میں نے شروع کیا تو کافی لوگ مذاق بھی کر رہے ہیں اور اس کو ہنسی مذاق میں اڑا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کہاں سے سبسکرائبر آئیں گے، آپ کے پاس اتنی کوالٹی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو مجھے اللہ پر پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ آئیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا چینل کامیاب ہوگا۔ تو اس سلسلے میں تنقید سے اس سلسلے میں آپ کے لیے ایک عربی سے روایت ہے، اس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک مینڈکوں کی مثال ہے۔ تو عربی سے ایک عربی کی روایت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مینڈکوں کا ایک گروہ کہیں جا رہا تھا کہ اچانک ان میں سے دو مینڈک بے دھیانی میں، یعنی ان کا خیال کہیں اور تھا۔ جیسے آج کل ہمارے بچے لوگ یا آج کل کے ہمارے نوجوان اکثر وہ گانے گنگنا رہے ہوتے ہیں یا کرکٹ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ کوئی آوازیں بھی دیتا رہے تو اس طرف کوئی دھیان نہیں کرتے۔ تو اسی طرح یہ مینڈکوں کا گروہ بھی جا رہا تھا، اور دو جو تھے وہ بے دھیانی میں ایک گڑھے میں جا گرے۔ جو باقی باہر بچے، باہر ٹھہرے مینڈکوں نے دیکھا کہ گڑھا ان دو مینڈکوں کی استطاعت سے زیادہ گہرا ہے، یعنی ان کی طاقت سے، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ باہر آ جائیں گے، تو یہ گڑھا تو ان سے بہت زیادہ گہرا ہے۔ تو انہوں نے اوپر سے کیا کیا کہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہائے افسوس، تم اس سے باہر نہ نکل پاؤ گے، کوشش کر کے ہلکان مت ہونا، ہار مان لو اور یہیں اپنی موت کا انتظار کرو۔ یعنی کہ اب باہر نکلنے کے لیے اچھل کود کر اپنے آپ کو ہلاک کرو گے، اس سے بہتر ہے کہ بیٹھے رہو ایک جگہ اور اپنی موت کا انتظار کرتے رہو۔ ایک مینڈک کا یہ سب کچھ سن کر دل ہی ڈوب گیا، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ تو اس نے ٹوٹے دل کے ساتھ چند کوششیں تو کیں، مگر اس جان لیوا صدمے کا اثر برداشت نہ کر پایا اور واقعی مر گیا۔ یعنی وہ جو باہر سے وہ آوازیں کس رہے تھے کہ ناچو نہیں، کودو نہیں، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، تم باہر نہیں آ سکتے، وہیں بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کرو، تو وہ انہی کی باتیں سن کر بیچارہ بد دل ہو گیا، تو وہیں بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کرنے لگا، اور کیا ہوا، آخر میں مر گیا۔ دوسرے مینڈک نے کیا کیا کہ اس نے اپنی کوششیں جو تھیں وہ شدت سے جاری رکھی، اور وہ جگہ بدل کر جمپ لگاتے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوپر والے مینڈک پورے زور و شور سے سیٹیاں بجا کر آوازیں کستے ہوئے اسے منع کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ مت ہلکان ہو، موت تیرا مقدر بن چکی ہے، لیکن مینڈک نے اور زیادہ شدت سے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ وہ جیسے جیسے آوازیں لگاتے تھے، اوپر سے دیکھ رہے تھے، تو نیچے وہ مینڈک شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو میرا حوصلہ بندھا رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم جو کوشش کر رہے ہو یہ کوشش جاری رکھو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو واقعی میں باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، بالآخر وہ اپنی کوششوں میں کیا ہوا، کامیاب ہو گیا، باہر نکل آیا۔ سارے مینڈک اس کے گرد جمع ہو گئے اور پوچھنا شروع کیا کہ وہ کیسے باہر نکلا۔ یعنی وہ الٹے حیران ہو گئے اور اس سے پوچھنا شروع کیا، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے، لیکن اس بات پر وہ حیران ہوئے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے اسے باہر نکال دیا۔ تو سب کو یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ یہ والا مینڈک تو کانوں سے معروم اور بہرا تھا، کیونکہ وہ سنتا ہی نہیں تھا۔ اگر وہ ان کی بات سن رہا ہوتا اور ان کی یہ تنقید اور جو اس کو وہ بد دل کر رہے تھے، جو اس کے لیے مایوسی والے فکرے کس رہے تھے اور اس کو بار بار ڈرا رہے تھے کہ تم باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا، تم باہر نکل ہی نہیں سکتے، اپنی موت کا انتظار کرو وہیں بیٹھ کر، اگر وہ ان کی باتیں یہ سنتا تو ظاہر پہلے مینڈک کی طرح جو ان کی باتیں سن رہا تھا اور مایوس ہو کر اس نے اپنی جان دے دی، تو یہ بھی وہیں مایوس ہو کر بیٹھ جاتا اور کوشش نہ کرتا، تو یہ بھی مر جاتا۔ مینڈک سارا وقت یہی سمجھ کر باہر نکلنے کے لیے اپنا سارا زور لگاتا رہا تھا کہ باہر کھڑے ہوئے سارے مینڈک اس کے خیر خواہ ہیں، کیونکہ وہ یہی سمجھ رہا تھا
کہ وہ باہر سے میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم باہر نکل سکتے ہو، کوشش جاری رہو، کہ میرے خیر خواہ اور دوست ہیں جو اس کی ہمت بندوا رہے ہیں اور جوش دلا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ سارے اس کی ہمت توڑنے اور باہر نکلنے کے عزم کو ختم کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ تو عزیز دوستو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی بھی تنقید پر کبھی بد دل مت ہوں، بلکہ اس تنقید کے نشتر کی سیڑھیاں بنا کر کامیابی کی منزل کی جانب بڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ مددگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی کے راستے نکالتا ہے۔ تو اس امید پر توکل علی اللہ رکھا کریں، ہر کام جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر نیت صاف اور نیک ہو، کسی کے ساتھ قطع رحمی کرنے کی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔